اٹس اے ڈیلوژن, اٹس اے ٹریپ, اور ہمیں اپنی زندگی میں ہی اس ٹریپ سے باہر نکل آنا چاہیے. یاد رکھیں, فار ایٹرنٹی یاد رکھیں اس بات کو کہ اگر مجھے آخرت کی سیلویشن چاہیے تو مجھے اپنے کلمے کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی. سو یہ تھے اللہ کے رسول کے چچا میں سیکنڈ کیٹیگری, نہایت محبت کرنے والے, نہایت احترام کرنے والے, نہایت قابل احترام مسلمانوں کے لیے بھی. وہ جو ان کا معاملہ ہے جس پہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا, دیٹ از کمپلیٹلی بٹوین ہم اینڈ اللہ. آپ اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان چچا کی کمپلیٹ رسپیکٹ بھی کرتے ہیں. سو آپ کے چچا کی تیسری کیٹیگری جس میں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے ابو لہب کو پلیس کرنا ہے. یہ تھرڈ کیٹیگری جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اوپن ہیٹریڈ تھی. although don't forget ابو لہب رسول اللہ سے آپ کے پروفٹ ہوڈ سے پہلے بہت محبت کرتا تھا, لیکن آپ کا یہ ایمان کا دعویٰ ڈکلیئر کرنا, اس سے اس کی ناک نیچے ہو رہی تھی, اس سے اس کے آبا کا پوزیشن اور ان کا ایک جو روب اور دبدبہ تھا وہ کم ہو رہا تھا. اس کی ایروگنس نے اس کو رسول اللہ سے نفرت کی طرف دھکیل دیا. یہ تیسری کیٹیگری آپ کے چچا کی جس میں ابو لہب آتا ہے. اوپن ہیٹریڈ تھی اس کو رسول اللہ سے اور اسلام سے. آپ کا سگا چچا ہونے کے باوجود اس نے آپ کے ساتھ انتہائی دشمنی کا معاملہ کیا. تو ایک بات میں یہاں ایک اور جسٹ فار تسلی میں بتا دوں, کبھی کبھی زندگی میں ہمیں اپنوں سے بڑی زبردست ٹھوکریں لگتی ہیں. کبھی وہ ٹھوکریں بڑی obvious ہوتی ہیں اور کبھی وہ ٹھوکریں جو ہیں وہ دنیا کو نہیں نظر آ رہی ہوتی ہیں, بٹ جس نے آپ کو ٹھوکر ماری ہوتی ہے وہ جانتا ہے, یا جس نے ٹھوکر کھائی ہوتی ہے وہ جانتا ہے. اور اپنوں سے ہی انسان کو ٹھوکر لگتی ہے. ایسے میں انسان, اللہ کے ساتھ جڑا ہوا انسان, یہ سوچتا ہے کہ اللہ میں تو آپ کے اتنے قریب ہوں, میں آپ کو خوش کرنے کی کوشش کرتی ہوں, میرے اپنے رشتے مجھے ہرٹ کرتے ہیں, میرے اپنے رشتوں نے میری زندگی مشکل کر دی, میرے اپنے رشتوں نے مجھے دھوکہ دیا, میرے اپنے رشتوں نے میرے ساتھ ظلم کیا, میرے اپنے رشتوں نے مجھ سے ناانصافی کی. اگر آپ کو کبھی ایسی فیلنگز آئیں اور شیطان آپ کے دل میں ڈالے کہ دیکھو بہن اب تم تھک گئی, بس کہہ دو کہ اب میں ان لوگوں کے ساتھ جو ہوں وہ اپنا حق نبھاتے نبھاتے تھک گئی ہوں, اس لیے کہ انہوں نے تو کانسٹنٹ میرے ساتھ زیادتی کی ہے. اور کوئی زندگی میں انہوں نے ایک ایسی زیادتی کر دی, اس لیے کہ بعض اوقات کچھ رشتے آپ کی زندگی میں کوئی ایک ایسی بڑی زیادتی, ظلم, ناانصافی کر دیتے ہیں کہ وہ کبھی بھی اس مقام پر نہیں آ سکتے. آپ ان کے ساتھ اخلاق کے ہوتے ہیں, آپ ان کا حق بھی ادا کرتے ہیں کسی نہ کسی لیول پر, جب کیونکہ آپ اللہ کی خاطر معاف کرتے ہیں تو محبت بھی ڈیولپ ہو جاتی ہے. بٹ along with all these things کبھی بھی آپ اس مقام پر ان کو نہیں لا پاتے جو مقام ان کو آپ دے پاتے شاید اگر انہوں نے آپ کے ساتھ زیادتی نہ کی ہوتی. تو آپ سب کو تسلی دینے کے لیے, اور اگر خدا نخواستہ آپ میں سے کسی نے زیادتی کے اینگل پر اپنے آپ کو کھڑا کیا ہوا ہے, آپ بہتر ہے کہ دنیا میں ہی لوگوں کے حق ادا کر دیں, بہتر ہے کہ جو ناانصافی ہوئی ہے اس کو آج ہی ادا کر دیں, اس سے پہلے کہ آخرت میں ساری نیکیوں کی پوٹلی اٹھا کر اس مظلوم انسان کو دے دی جائے جس کا آپ نے معاملہ خراب کیا تھا دنیا میں. اور اگر آپ کے ساتھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے زیادتی کی ہے, میں آپ سب کو اس وقت اس مثال کو سامنے رکھنے کو کہوں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بلڈ ریلیشن تھا, آپ کے والد کے بھائی تھے ابو لہب, اور یہ حال کر رہے تھے رسول اللہ کے ساتھ. رسول اللہ یتیم تھے, بچپن سے آپ نے والد کو نہیں دیکھا, والدہ آپ کی اتنی ینگ ایج میں چلی گئیں, محبت کرنے والے دادا آپ کے چلے گئے, اور اس شخص کا, اس چچا کا حال یہ تھا کہ اس نے شفقت کا ہاتھ آپ کے سر پر نہیں رکھا. رسول اللہ آزمائے گئے اپنوں سے, تو نہیں کہا کریں کہ میں تھک گئی. یاد رکھیں, ہمیں لگتا ہے ہم تھک گئے, لیکن اگر ہمارے فیلنگز کے باوجود آزمائشیں ختم نہیں ہو رہی تو یا اس آیت کو یاد کر لیا کریں, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ اپنے بندے کو اس کی طاقت سے بڑھ کر نہیں آزماتا, وہ اپنے بندے کے بہت قریب ہوتا ہے. مشکلات ہیں, آزمائشیں ہیں, مقصد یہی ہے ہم اللہ کا دامن نہ چھوڑیں, اخلاق کا دامن نہ چھوڑیں, اور لوگوں کے حق مارنے کے باوجود حق دینے والے بنے رہیں. یہ ہے جو آخرت میں آپ کو سرخرو کرے گا. سو یہ 3 کیٹیگریز تھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی ہیں. ناؤ کمنگ بیک آن دا ورڈز آف دا آیات, تبت یدا ابی لہب, لہب کا لفظ جو آیا ہے
اگین ابی لہب یہاں ایز اے فریز آف کمپلیمنٹ نہیں آیا. آپ کو بتایا تھا میں نے لہب کہتے ہیں عربی زبان میں ریڈ فلیم کو. ریڈ فلیم کو یہ لہب کا لفظ جو ہے اگر آپ کبھی ابن کثیر المکی ریسائٹر ہیں قراء ہیں اگر آپ ان کو سنیں گی ابن کثیر المکی کو تو یہ اس کو پڑھتے ہیں لہبن ہا پر سکون کے ساتھ پڑھتے ہیں لہبن لیکن میجورٹی قراء اس کو پڑھتے ہیں لہبن ہا پر فتحہ کے ساتھ زبر کے ساتھ. ٹھیک ہے تو لہب کہتے ہیں عربی زبان میں ریڈ فلیم کو یعنی ایک شعلہ جس شعلے جو فلکر کرتا رہتا ہے. عربی زبان میں شعلے کے لیے اور الفاظ معارج بھی آتا ہے شرارہ بھی آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ابھی لہب جو استعمال کیا وہ ایز اے کمپلیمنٹ اس کی کنیت کو نہیں استعمال کیا. یاد رکھیں ابو الحکم کس کی کنیت تھی ہم سب جانتے ہیں. ابو الحکم دیٹ واز دا کنیت آف عمر بن ہشام. عمر بن ہشام کون تھا؟ عمر بن ہشام واز ابو جہل. آپ میں سے کچھ لوگ کنفیوز ہو رہے تھے کل میرے پاس کچھ 2-3 اسٹوڈنٹس نے سوال کیے کہ کیا ابو لہب اور ابو جہل ایک ہی تھے؟ نہیں, ابو جہل الگ ہے اور ابو لہب الگ ہے. ابو لہب عبد العزیٰ بن عبد المطلب اور ابو جہل عمر بن ہشام ہے. یاد رکھیں اب عمر بن ہشام بھی اسلام کے بڑے دشمنوں میں ایک دشمن تھا اور بری طرح سے بدر میں اس کو اللہ تعالیٰ نے نیچا کیا. بری طرح سے بدر میں یہ مارا گیا. عمر بن ہشام اور عمر بن خطاب ان دو کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اللہ ان دو میں سے کسی ایک کو اسلام کی سپورٹ میں کھڑا کر دے. اللہ تعالیٰ نے عمر بن خطاب کے دل کی خیر کو دیکھتے ہوئے ان کو سلیکٹ کر لیا. عمر بن ہشام کا ٹائٹل تھا کنیت تھی قریش میں ابو الحکم دا فادر آف وزڈم. لیکن ابو جہل کو ابو جہل قریش کے لیڈرز نہیں کہتے تھے, یہ مسلمانوں نے اس کا نام رکھا تھا. بدر میں جب مارا گیا تھا تو جس مکہ کے شخص نے آ کر قریش کے پیچھے لیڈرز کو اناؤنس کیا تھا کہ یہ لیڈرز مارے گئے تو جب اس نے نام لیا تھا تو اس نے کہا تھا عمر بن ہشام ابو الحکم مارا گیا. اور جب مسلمان خبر لے کر مدینہ پہنچے تھے بدر کے میدان سے کہ کون کون قریش کے لیڈر مارے گئے تو انہوں نے کہا تھا عمر بن ہشام ابو جہل قتل کر دیا گیا. مسلمان اس کو ابو جہل کہتے تھے عمر بن ہشام کو اور قریش اس کو ابو الحکم کہتے تھے. ایسی حکمت کا, ایسی وزڈم کا, ایسی عقل کا, ایسی انٹلیکٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو انسان کو رب تک نہ پہنچا سکے. ایسی ڈگری کا, ایسے ایجوکیشنل کریڈینشلز کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو انسان کو اسلام کی ویلیو نہ سکھا سکیں. تو یہ جو یہاں پر ابو لہب آیت میں آیا اللہ نے اس کا نام کیوں نہیں مینشن کیا؟ اس کا نام کیا تھا؟ عبد العزیٰ. اور العزیٰ عبد العزیٰ کا مطلب کیا تھا؟ عزیٰ ان کے بت کا نام تھا. ون آف دا گرینڈ آئیڈل آف دا قریش اس کا نام عزیٰ تھا. لات منات عزیٰ یاد ہے نا؟ سورہ نوح کے اندر آپ کو یہ نام ملتے ہیں لات منات عزیٰ اور اس کے علاوہ بھی قرآن میں ملتے ہیں. تو یہ جو ان کے بت تھے سورہ نوح میں نہیں آتے, سوری ایک اور جگہ قرآن میں لات منات اور عزیٰ آتے ہیں. تو یہ اس کا نام تھا اپنے آئیڈل کے نام پر, عبد العزیٰ اس کا نام تھا. اسکالرز کہتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں تبت یدا عبد العزیٰ یا عبد العزیٰ مینشن کر دیتا. عبد العزیٰ تو فیک تھیوری ہے, انسان کسی کا عبد نہیں ہو سکتا سوائے اللہ کے. فالس گاڈ کی سلیوری نہیں ہو سکتی. تو اللہ جھوٹے الہ کو اس فالس تھیوری کو اس کے نام کے طور پر بھی اپنے کلام کا حصہ کیسے بناتا؟ سو دس از دا ریزن نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام مینشن نہیں کیا. ریزن نمبر 2 اس کی کنیت جو کہ عرب کے لیے کمپلیمنٹ تھی اس کو دینے والا ابو لہب, اس کو یہاں مینشن کیوں کیا؟ اللہ نے ابو لہب کی کنیت کی کانوٹیشن بدل دی. گاٹ اٹ؟ قریش ابو لہب کہا کرتے تھے اس کو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے, اس کی ایسوسیشن کی وجہ سے جو کہ اس کو نعمتیں دنیا میں دی گئی تھیں. اللہ نے اس کو ابو لہب کہا ہے ڈیو ٹو اس کا ایسوسیشن ود دا نار, اس کے اہل نار ہونے کی وجہ سے اس کو ابی لہب کہا گیا ہے. اس لیے کہ فلیمز اس کا مستقبل ہیں, اب اس کی ایسوسیشن فلیمز کے ساتھ ہوگی, جہنم میں رہنے والا ہوگا, آگے آ جائے گا سایصلیٰ نارن, اب تو وہ آگ میں ہی بھونا جائے گا, اسی میں روسٹ کیا جائے گا. تو جیسے ابو لہب کمپلیمنٹری کنیت تھی
اس شخص کی خوبصورتی کی وجہ سے قرآن نے اس کی کونوٹیشن بدل دی. گڈ لکنگ ہونے کی وجہ سے اس کو یہاں ابو لہب مینشن نہیں کیا جا رہا، بلکہ اس کو کانسٹنٹلی آگ میں پڑا رہنے کی وجہ سے یہاں پر ابو لہب مینشن کیا جا رہا ہے کہ اب وہ کانسٹنٹلی آگ میں بھونا جائے گا. بڑا شوق تھا اس کو دنیا میں اپنی تعریفیں کروانے کا، کمپلیمنٹ سننے کا. بڑا شوق تھا دنیا میں اس کو کہ اس کو ریڈ فلیم سے ایسوسیشن دی جائے، اسی نام سے اس کو پکارا جائے. تو ٹھیک ہے، آخرت میں بھی اس کی کونوٹیشن میں، اس کی سزا میں النار، یہ فلیمز موجود ہیں. This is the sarcasm of Quran actually calling him as Abi Lahab. تبت یدا ابی لہب. دونوں ہاتھ ابو لہب کے ٹوٹ گئے اور وہ جو ہمیشہ آگ میں فلیمز میں پڑا رہے گا، ریڈ ہاٹ فلیمز میں پڑا رہے گا. آخری لفظ دیکھیں اس آیت کا. یہ آیت اتنی اسکالرز کہتے ہیں it was enough as a curse, it was enough as a بدعا. تبت یدا ابی لہب. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، اور آپ نے اب اتنی ڈیٹیل میں سمجھ لیا کہ دونوں ہاتھوں سے مراد کہاں تک گئی ہے. اگین ایک ایمفیسس ہے. اللہ نے کہا وَتَبَّ، وَتَبَّ ایک اور فعل آ گیا، فعل ماضی آ گیا، اگین کرس آ گیا، اگین تابابا تباب آ گیا، the slow destruction آ گیا. کیوں آیا؟ اس کا ایک اصول کلاسیکل اسکالرز دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں تبت یدا ابی لہب اول الدعا، یہ اللہ کی طرف سے قرض ہے، بد دعا ہے. وَتَبَّ وَثَانِيُ الْخَبَرِ، پہلی قرض ہے اور دوسرا انفارمیشن ہے. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، وَتَبَّ اور وہ تباہ ہو گیا. آلریڈی شورٹی تھی تبت میں، اللہ نے مزید شورٹی اپون شورٹی دے دی. اور اس انسان کا انتقال جیسے ہوا ہے، دنیا نے دیکھا جو اس وقت موجود تھی، اور آج کا ہر مسلمان جو اس صورت کو سٹڈی کرتا ہے اس کے لیے عبرت ہے. وَتَبَّا کے اندر اس کی دنیا اور آخرت ہلاک ہو گئی، تباہ ہو گئی، ڈسٹرکٹ ہو گئی. تبت یدا کے اندر وَتَبَّا نے اور واضح کر دیا کہ جنہوں نے دیکھا تھا انہوں نے ایکسپیرینس کیا، جنہوں نے دیکھا تھا انہوں نے آگے بتایا، اور قرآن رہتی دنیا تک آخری انسان کو جو اس کی تلاوت کرے گا اس کے قرض کے بارے میں بتاتا رہے گا. ابو لہب کے لیے آتا ہے اتنی نعمتیں، اتنی پاور، اتنی پولیٹیکل انفلوئنشل سٹیجز ہونے کے باوجود ہی واز اے کاورڈ پرسن ایز کمپیئر ٹو ابو جہل. ابو جہل بہت بریو تھا، اس لیے اگر آپ اس کے قصے پڑھیں، جب عبداللہ ابن مسعود نے اس کی گردن کاٹی ہے تو بعض نیریشنز میں اس کی گردن کاٹنے کے بارے میں آتا ہے کہ جب، اب وہ بات لمبی ہو جائے گی، ایٹ اینی ادر پلیس انشاءاللہ، ناٹ رائٹ ناؤ، ایک لمبا اچھا واقعہ ہے، ایٹ اینی ادر پلیس. ان شارٹ ابو جہل جو ہے وہ بہت کریجیس تھا، ابو لہب بہت کاورڈ تھا. اور یاد رکھیں ابو لہب دنیا پرست تھا، ویری مٹیریلسٹک. ابو لہب کو ویلتھ سے محبت تھی، پوزیشن سے محبت تھی، پاور سے محبت تھی، اپنے جاہ و جلال سے محبت تھی، اپنے لینیت سے محبت تھی. سو ہیئر از اے پوائنٹ فار ریفلیکشن. جو مٹیریلسٹک انسان ہوتے ہیں ان کو مرنے سے بڑا ہی ڈر لگتا ہے. جن کے لیے دنیا ہی سب کچھ ہوتی ہے ان کو موت ہر وقت ڈراتی رہتی ہے. جنہوں نے اپنی ساری تیاری اور اپنی ساری پاور گین صرف اور صرف دنیا میں رکھی ہوتی ہے اور دنیا کے لیے ہی کی ہوتی ہے، جن کا پورا بینک بیلنس صرف دنیا ہوتی ہے، ان کو موت کے لفظ سے بھی خوف آتا ہے. سیم واز دا کیس ود ابو لہب. ہی واز اے ویری کاورڈ پرسن. جب بدر کا معاملہ ہوا ہے تو ابو لہب کے لیے آتا ہے کہ ہی واز سو اسکیئرڈ کہ اس نے ایک واریر سے جس نے اس سے لون لیا ہوا تھا 4000 درہم کے قریب، ایک واریر تھا جس کا نام آتا ہے العاص ابن ہشام ابن مغیرہ. اب میں آپ لوگوں کو نام بتا رہی ہوں، سو آئی ایم شیور آپ لوگ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ کلک کریں گے. اینی ون آف یو کین گیس یہ کون تھا؟ العاص ابن ہشام ابن مغیرہ، یا کون ہو سکتا ہے؟ ابھی میں نے آپ کو ایک نام بتایا تھا، عمر بن ہشام. العاص ابن ہشام اصل میں ابو جہل کا بھائی تھا، اور ابو جہل کے بھائی یہ بھی بہت بہادر تھا، جیسے ابو جہل بہادر تھا، واریر تھا. اس نے ابو لہب سے کچھ پیسے ادھار لیے ہوئے تھے. تو ابو لہب اس کے پاس گیا جبکہ کال آؤٹ ہوا کہ سب لوگ جو ہیں وہ مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پہنچے اور نکلیں یہاں مکہ سے. ابو لہب اس کے پاس گیا، آس ابن ہشام کے پاس، اور اس سے کہا کہ دیکھو تم نے میرے 4000 درہم دینے ہیں نا،
میں ان کو چھوڑ دوں گا, تم میری جگہ پر جا کر بدر میں فائٹ کرو, میں تمہارا لون معاف کر دوں گا, جسٹ گو فائٹ آن مائی بہاف. تو بدر میں لڑنے کے لیے بھی نہیں گیا, آلدو اتنا وشیس دشمن تھا, اتنا ریچڈ دشمن تھا, لیکن ڈرپوک دشمن تھا. اس نے اپنی جگہ بدر میں لڑنے کے لیے اپنے ایک اس طرح کے سپاہی کو جس نے اس کا لون دینا تھا اس نے بھیج دیا. سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ بدر میں مشرکین کی ڈیفیٹ کی خبر جب مکہ پہنچی ہے, جتنے بھی مکہ میں ایک لائن آف میجر لیڈرز تھے وہ سب کے سب بدر میں پہنچ گئے تھے مسلمانوں کو کرش کرنے کے لیے, سب کے سب بدر میں پہنچ گئے تھے. اور جب وہاں سے خبر آئی بدر کے میدان سے کہ فلاں ابن فلاں قتل کر دیا گیا, فلاں ابن فلاں قتل کر دیا, فلاں ابن فلاں قتل کر دیا گیا, تو لوگوں کے وہاں پر ہوائیاں اڑ گئی تھیں مکہ میں جو پیچھے قریش موجود تھے. کہا جاتا ہے کہ بدر میں 70 لیڈرز قریش کے جو تھے وہ مارے گئے تھے اور 70 کو قیدی بنا لیا گیا تھا. اور پیچھے مکہ میں 2 VIP بچے تھے ان اے فارم آف لیڈرشپ, ایک ابو لہب اور دوسرے ابو سفیان. ابو سفیان اس لیے بچ گئے تھے, ابو سفیان ڈرپوک نہیں تھے, ابو سفیان اس لیے بچ گئے تھے کہ وہ اس کاروان کے ساتھ گئے ہوئے تھے جس کو مینج کرنے کے لیے مسلمان مدینہ سے نکلے تھے. آپ میں سے جن لوگوں نے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ مدینہ سے مسلمان اس غزوہ بدر کے لیے نہیں نکلے تھے, وہ تو اس کاروان کو, اس قافلے کو مینج کرنے نکلے تھے جو ابو سفیان کا جو وہاں سے گزر رہا تھا. وہ تو پھر بعد میں ایک دم سے موقع بنتا گیا, سچویشن بنتی گئی اور یہ جنگ بدر میں کنورٹ ہو گیا. تو ابو سفیان اس لیے اس مارکے کا حصہ نہیں بنے کہ وہ قافلہ لے کر مکہ پہنچ رہے تھے. ادھر پیچھے 2 ہی لوگ رہ گئے, ایک ہی رہ گیا جس نے کہ بدر میں اپنا حصہ نہیں لیا. اب جب یہ خبر آئی اور اس خبر میں یہ بھی اس نے بتانے والے نے بتایا جو کہ آیا تھا خبر بتانے والا کہ 70 لوگ مارے گئے, 70 کو قیدی بنا لیا مسلمانوں نے, اور ان قیدیوں میں العباس بھی شامل ہیں. یعنی یہ خبر آئی کہ العباس آپ کے جو چچا ہیں وہ قتل نہیں ہوئے ہیں بلکہ ان کو اصل میں قیدی بنا لیا مسلمانوں نے. تو ابو لہب فوراً یہ سب خبر سن کے اس کو ریکنفرم کرنے کے لیے العباس کے گھر آیا. العباس آپ کے چچا تو گھر پر نہیں تھے, ان کی وائف وہاں موجود تھیں کہ تاکہ وہ ان سے پتا کریں کہ بھئی اس طرح سے ایک مشرک ڈیٹیلز لے کر آیا ہے, اگر آپ کے پاس انفارمیشن ہے تو مجھے بتائیں کہ بدر میں کیا ہوا ہے. ریکنفرم کرنا چاہ رہا تھا کہ واقعی سیویئر ڈیفیٹ ہوئی ہے یا یہ خالی جو ہے ریومرز آ رہی ہیں. سو جو ابو لہب جب ان کے گھر پر آیا تو ابو لہب العباس کے گھر میں ان کا ایک سرونٹ تھا جو ان کی وائف کے ساتھ, ان کی وائف کو ام فضل کہا جاتا تھا. ام فضل کا ایک سرونٹ تھا ابو رافع. اب ناؤ کیپ ہول سینیریو ان مائنڈ, ہجرت مدینہ ہو چکی ہے, سو میجرلی سارے مسلمان ٹریول کر گئے تھے مکہ سے, صرف وہ چند نیک مسلمان, کمزور ایمان کے مسلمان کچھ پیچھے رہ گئے تھے جنہوں نے بھی اپنا ایمان ڈکلیئر نہیں کیا تھا اور وہ ہجرت کرنے کی کیپیسٹی میں تھے نہیں. العباس کا ایک سرونٹ ابو رافع وہ ان ویک مسلمانوں میں سے ایک تھے, اور یہ العباس کی وائف ام فضل کے پاس تھے اس وقت جبکہ ابو لہب آیا. تو جب ابو لہب آیا اور اس نے پوچھا کہ ایک شخص آیا ہے اور اس نے ایسے بتایا ہے کہ قریش کے لیڈرز کو زبردست ڈیفیٹ ہوئی ہے اور ہم کمپلیٹلی اوور کم ہو گئے ہیں اور ہمارے 70 لیڈر مارے گئے, 70 کو اس طرح سے پکڑ لیا, اور جو خبر بتانے والا آیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے سفید کپڑوں میں موجود لوگوں کو مسلمانوں کے برابر بدر کے میدان میں لڑتے ہوئے دیکھا ہے, اور ہم نہیں جانتے کہ وہ لوگ کون تھے, یعنی وہ نئے لوگ تھے, اسٹرینجر لوگ تھے, ہم ان کو ریکگنائز نہیں کر سکتے. ابو رافع جو اب تک اپنا اسلام چھپائے ہوئے تھے, اسپونٹینیسلی ان کے منہ سے نکلا ایکسائٹمنٹ میں, سن رہے تھے نا ساری باتیں جو ام فضل سے یہ کر رہے تھے, اب یہ کر رہا تھا ابو لہب, تو جیسے ہی انہوں نے یہ سنا ایکسائٹمنٹ میں بولے دے مسٹ ہیو بین اینجلز, ملائکہ ہوں گے. ابو لہب کو یہ سن کر شدید غصہ آیا, پریشان پہلے ہی تھا, آلریڈی اسٹریسڈ آؤٹ تھا اس لیے کہ اکیلا رہ گیا تھا اس وقت مکہ میں ایز اے لیڈر اور باقی سارے مارے گئے تھے, تو آلریڈی اسٹریسڈ آؤٹ تھا, بہت پریشان تھا. جب اس نے ابو رافع کی زبان سے یہ سنا کہ ملائکہ ہوں گے, اور ابو رافع نے بہت ہی ایکسائٹمنٹ میں کہا, اس کو اتنا غصہ آیا ابو لہب کو کہ اس نے اس کو ابو رافع کو پکڑ کے باقاعدہ بروٹلی وائلنٹلی مارنا شروع کر دیا. ام فضل روکتی رہی, وہ نہیں رکا,
یہاں تک کہ ام فضل کو اپنے سرونٹ کو, اپنے غلام کو بچانے کے لیے ایک سٹک اٹھانی پڑی, تو زور سے ابو لہب کو ماری. سٹک ماری تو اس کے سر پر لگی اور سر میں سے اس کے بلیڈنگ ہونے لگ گئی. بہت ہی ایک ہیوملیٹنگ وے میں وہاں سے یہ اس طرح سے اپنے سر کو پکڑ کے ام فضل کے گھر سے چلا گیا, اسی حالت میں وہاں سے گیا ہے. اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ ود ان فیو ڈیز اس کی طبیعت بگڑنے لگ گئی. آلریڈی بہت اسٹریسڈ آؤٹ ہو گیا تھا, اس کی طبیعت بگڑی. اس کو کچھ دن کے بعد بخار آیا. بخار کے بعد اس کو کہا یہ جاتا ہے سیرت کی کتابوں کے مطابق کہ اس کو اسمال پاکس نکل آئے تھے, اسمال پاکس کا انفیکشن ہو گیا تھا. اور اسمال پاکس کے بارے میں 20th سینچری تک ہم سب جانتے ہیں, اٹ واز اے ڈیڈلیسٹ کنٹیجیس ڈیزیز, جس میں انسان کو کچھ دن میں بخار آتا ہے ایک دفعہ اگر انفیکٹ ہو جائے انسان اس وائرس سے, اور اس کے بعد انسان کو بخار کے بعد جسم کے اوپر بلسٹرز اور بوائلز بننے لگ جاتے ہیں, سویلنگ ہو جاتی ہے. اگر اب اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. آلدو کہا جاتا ہے کہ اسمال پاکس ختم ہو چکا ہے, بٹ اگین دا وائرس از اسٹل ان سم پیپل جینیٹک کوڈ, اس لیے کہ ویکسین سب تک تو نہیں پہنچی تھی. پلس دیر از سو مچ ایمبیگوٹی ان دا ورلڈ. تو ابھی بھی ایون سائنٹسٹ کچھ سالوں پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ اگر آؤٹ برسٹ اسمال پاکس کا دوبارہ ہو گیا تو اب 1-2 بلین نہیں, اب تو لگتا ہے 6-7 بلین ہی اسمال پاکس سے جائیں گے. اٹس اے کنٹیجیس ڈیڈلی ڈیزیز. اس شخص کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اسکن ڈیزیز میں اسمال پاکس ٹائپ اس کو یہ بیماری ہوئی تھی, جس میں اس کے پورے جسم پر, اگر آپ ابھی بھی کبھی گوگل کریں اسمال پاکس پیشنٹ, آپ سے دیکھا نہیں جائے گا تصویروں میں, بیکاز وہ پورا جسم انسان کا اٹس لائک جیسے بارک ہوتی ہے ایک درخت کی وہ لکڑی جو کہ ڈرائی ہو کے گر رہی ہوتی ہے, وہ اس طرح کی ہو جاتی ہے انسان کی اسکن. اور یہ اسمال پاکس انسان کو نکلتا تھا ان سائڈ آؤٹ, جو اس کی کیفیت اسکن کے باہر بلسٹرز کی ہوتی تھی, اس کے آرگنز کے اندر بھی بلسٹرز ایسے ہی آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر طرح کی بیماری کے شر سے محفوظ رکھے. اس شخص کو یہ بیماری ہو گئی اور 7 سے 8 دن میں کہا جاتا ہے کہ اس کی حالت بری طرح بگڑ گئی, اس کا پورا جسم کور ہو گیا ان بلسٹرز کے ساتھ, یہاں تک کہ اس کے اپنے گھر والے اس کی اپنی اولاد اس کو کھانا دور سے پھینک کر چلی جایا کرتی تھی, اس کو دیا نہیں کرتی تھی کھانا, اس کو دور سے کھانا پھینکتی تھی. ہاؤ ڈس ریسپیکٹفل اٹ از, یو کین جسٹ امیجن. دور سے کھانا پھینکتی تھی, وہاں یہ پڑا رہا, کسی نے اس کا علاج نہیں کیا, وہیں ایڑیاں رگڑتے رگڑتے اپنے کمرے میں اس کو موت آ گئی. اس کے خاندان اور اس کے بیٹوں میں سے کوئی اس کے پاس نہ آیا, وہ جو ہر وقت اس کی کمپنی میں اس کے آگے پیچھے اس کے سوشل سٹیٹس کی وجہ سے پھرتے رہتے تھے, کوئی فرینڈ اس کے قریب نہ آیا, بیکاز اٹ واز اے ڈیڈلی کنٹیجیس ڈیزیز. یہاں تک کہ مر بھی گیا تو اس کی باڈی روٹن ہونے لگ گئی گھر میں. جب نیبرز میں اسمیل آنا شروع ہوئی تب انہوں نے اس کی اولاد سے, اس کے بیٹے سے اور اس کی بیٹی سے کہا کہ کم سے کم اپنے باپ کو دفنانے کا تو انتظام کرو. کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس, اس کے جسم کے پاس ایک انسان آنے کو تیار نہیں تھا. اس کے بیٹوں نے ایبسینین سلیوز کو بلایا, انہوں نے ڈچ بنایا, دور جا کر ایک گڑھا بنایا اور لکڑی کے ایک بڑے سے لاگ کے ساتھ, لکڑی کا ایک بڑا سا لاگ لے کر اس سے اس کے جسم کو, کین یو امیجن دا ڈس ریسپیکٹفلنس ہیئر, اس کے جسم کو اس لاگ سے پش کر کے اس ڈچ میں ڈالا, اس گڑھے میں ڈالا اور اوپر سے بڑے بڑے پتھر پھینک دیے گئے. This was the anjam of Abu Lahab, and this is the practical implementation of tabbat yada abi lahabin wa tab. جس کے اوپر سے اللہ کی پروٹیکشن ہٹ جائے اسے کوئی بچا نہیں سکتا, جس کے اوپر اللہ کی قرض آ جائے وہ کہاں بچ کے جا سکتا ہے. جو اپنے آپ کو اللہ سے دور کر لے اس کو سکون اور راحت کہاں مل سکتا ہے. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی مول لے لے اس کو عزت اور رسپیکٹ کیسے مل سکتی ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی میں قرآن کی ایک ایک آیت سے اپنے عمل کے لیے بہترین گائیڈنس لینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کی بیماریوں کے شر سے, مشکلات کے شر سے, رشتوں کے شر سے, انسانوں کی طرف سے آنے والی آزمائشوں کے شر سے, حالات کے شر سے اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھے.
اللہ ہمیں اپنے نفس کے شر سے محفوظ رکھے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم ارزقنا فی رمضان طاعۃ الخاشعین واشرح فی رمضان صدورنا بانابۃ المخبتین بامامک یا امان الخائفین. اللہ تعالی ہم سے راضی ہو اور اللہ ہمیں کلمے پر موت نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.